افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، واللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ He sees you through and through، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا۔ یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت، اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لے۔ البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا، کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے، پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا، تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، تو اس سے لازماً ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں، اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے، بائی لیٹرل۔ ایمان سے عمل پیدا ہوتا، عمل سے ایمان پیدا ہوتا۔ عمل انسان جب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی۔ آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط، کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہے میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا، میرے اوپر میں نہیں مانتا، نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو۔ اس کے خلاف جہاد۔ نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا۔ میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری ہو۔ تو اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، یمانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔